بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. آج 9 محرم ہے، کل 10 ہے. تو اس دن کا روزہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض ہوتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کا فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب اور سنیت ابھی باقی ہے. محرم الحرام کا مہینہ ویسے بھی بہت عظمت والا مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزوں کو اللہ کے ہاں وہی مقام حاصل ہے جو فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز کو حاصل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے 12 روزے اس مہینے کے رکھ لیے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے. پھر خاص طور سے 10 محرم کا دن اس کی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں آپ کا روزہ رکھنے کا معمول مبارک تھا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جو نجات ملی تھی اس کی خوشی میں رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو ہم سے زیادہ تعلق ہے بنسبت ان کے، بلکہ حقیقت میں ہمیں سے تعلق ہے ان کا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن ساتھ میں اب یہ ہوگا کہ چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو ہم ان سے امتیاز رکھیں گے، اپنا جدا ہوں گے، لہذا ہم ایک روزہ اور رکھیں گے. اور آپ نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا، اگلے سال دنیا میں موجود رہا، تو میں 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھوں گا. لیکن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا عملاً روزہ رکھا نہیں، مگر اس خواہش کا اظہار آپ نے فرمایا. تو اس لیے اب جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ 9 کا، یا 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 11 کا روزہ رکھ لے. تو یہ 10 محرم الحرام کے روزے کیا یہ احترام اور فضیلت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس دن کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے نواسہ رسول رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی ہے. یعنی یہ دن تو پہلے سے قابل احترام چلا آ رہا ہے، لیکن یہ دن روزے کا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. نہ یہ کہ یہ سبیلیں لگانے کا اور کھانے بانٹنے کا اور کھلانے کا، نہیں. اسلام میں اس دن کی حیثیت یہ ہے. اور خود حضرات اہل بیت بھی، حضرات صحابہ بھی اسی پر عمل پیرا رہے، اسی میں خیر ہے. ایسا نہ ہو کہ
کہ ہمیں شیطان ایک دوسرا کام بہت اچھا دکھا کر اتنی بڑی خیر سے اور اجر سے محروم کر دے، کیونکہ یہ دن پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ بھی سن لینا چاہیے۔ اس میں اور رمضان کے روزے میں سحری کے وقت سے نیت ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کسی وجہ سے آدمی اگر سحری نہیں کر پایا، وقت گزر گیا سحری کا اور ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو نصف النہار تک نیت ہو سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت ختم ہونے سے لے کر، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے جتنا ٹائم ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ نصف النہار ہے، وہ جہاں تک بھی ہو جائے، 11 ہو، 11:30، 10:30، ہر چونکہ دن کے لحاظ سے ویری کرتا ہے اس لیے کوئی ایک متعین کر کے بتانا مشکل ہوتا ہے، لہذا بس اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کا وقت اس لحاظ سے دیکھ کر اس سے پہلے تک اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے آدمی نے تو نفلی روزے میں نیت ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، گھر میں بسا اوقات تشریف لائے، پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا میرا روزہ ہے۔ تو آپ یہ اشراق کے چاشت کے وقت کے لگ بھگ بھی آپ نیت فرما لیا کرتے تھے۔ تو اگر سحری کا موقع نہ بھی ملا ہو تو یہ روزے نفل روزے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی اور ان گھڑیوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔